بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل یعنی 17 اکتوبر کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خطاب کیا اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں ٹائیگر فورس سے، اور بنیادی طور پہ یہ جو خطاب تھا اس کی وجہ تھی بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ قابو پانا، اور ٹائیگر فورس کو اسی سلسلے میں بلایا گیا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے ان سے خطاب کیا۔ میرے خیال میں کچھ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ ٹائیگر فورس رائٹ فرام دا ڈے فرسٹ متنازع رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، جس وقت اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے اس میں کسی بھی سیکیورٹی کے ادارے سے کلیئرنس نہیں لی گئی ان لوگوں کو رجسٹر کرتے وقت، اور اندیشہ ہے کہ اس میں خاصے کرمنل لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اصل میں یہ کام متعلقہ علاقے کے مجسٹریٹ، اسسٹنٹ کمشنر، یہ لوگ اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کریک ڈاؤن کرنا ہے، کس طرح سے پرائس لسٹ مینیج کرنی ہے، کون کون سے دکاندار ہیں جو یہ پرائس لسٹ کو آویزہ کریں گے، پھر پرائسز کو کس طرح سے مانیٹر کیا جائے گا۔ وہ تو پچھلے 72 سال سے یہ کام کرتے آئے ہیں نا، ان کا کام ہے۔ لہٰذا ٹائیگر فورس کو جب آپ انڈکٹ کریں گے پرائس کنٹرول اسائنمنٹ کے اندر، تو متعلقہ اداروں میں بھی انتہائی مایوسی پائی جائے گی جب ان کے برابر ایک پیرلل فورس کھڑی ہوگی جس کا کہ مکمل طور پہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، تو یہ متعلقہ اداروں کی مایوسی کا باعث بھی بنے گی۔ پلس ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کی لیگل پوزیشن نہیں ہے، اور اس میں کس کماش کے کس طرح کے لوگ شامل ہیں، یہ جا کے دکانداروں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے، یہ سوچنے والی باتیں ساری۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں تاجر برادری میں اس سے بہت زیادہ عدم تحفظ پھیلے گا، اور جہاں پہلے ہی ہماری معیشت کا برا حال ہے، کاروبار لوگوں کے ہیں نہیں، اس سچویشن میں یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ٹائیگر فورس کے اٹیک بھی ان کے اوپر ہوں گے، اور جگہ جگہ کیا مسائل کھڑے ہوں گے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ تو تاجروں کی مایوسی کا باعث بھی بنیں گے، اور عدم تحفظ بھی ان میں بڑی شدت سے پایا جائے گا یہ ٹائیگر فورس کی انڈکشن سے۔ اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز پی ٹی آئی کو اس وقت خاص طور پہ دیکھنے والی بات وہ یہ کہ ان کی انڈکشن سے، ان کی اس طرح کی ذمہ داریاں دینے سے، مہنگائی کنٹرول کرنے میں اگر ٹائیگر فورس کو انوالو کرتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کی ساکھ بھی بڑی بری طرح سے مجروح ہو سکتی ہے۔ یہ کتنے لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنیں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو میری گزارش پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہی ہے کہ خدا را ان کو اس کام میں انوالو مت کریں، اور اپنے لیے مزید پرابلم بھی پیدا نہ کریں۔ مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ان کو متحرک کریں، مجسٹریٹ سے کام لیں، اسسٹنٹ کمشنر سے کام لیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مہنگائی ہو کیوں رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، بیٹھے بٹھائے بلا وجہ تو چیزیں مہنگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ پوری مارکیٹ میں اگر 4 جگہ پہ مناسب قیمت ہے تو 2 جگہ پہ قیمت بڑھنے سے تو کوئی نہیں پرچیز کرے گا، لوگ وہیں سے پرچیز کریں گے جہاں صحیح قیمت ان کو صحیح قیمت پر چیزیں ملیں گی۔ یکا یک ساری چیزوں کی پرائس بڑھ جانا یا ایک دم سے پرائس انکریز ہونا پچھلے 2.5 سال میں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے،
تو اس کی روٹ کاز کی طرف جائیں کہ وجہ کیا ہے. جیسے اب چینی دیکھیں ایک دم سے غائب ہوئی، پھر پرائس بڑھنا شروع ہو گئی. اب اس میں عام دکاندار کا کوئی رول نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے جا کے ریڈ کرنا ہے یا چھاپے مارنے. پیٹرول ایک دم سے غائب ہوا، جب پرائس انکریز ملا پیٹرول اویلیبل ہو گیا. تو اس میں پیٹرول پمپ والوں کا تو کوئی رول نہیں تھا کہ وہ اس کو ذخیرہ اندوزی کرتے یا خود سے اس میں وہ پرائس میں کوئی فلکچویشن کرتے. اسی طرح سے اب اس وقت آٹے کا دیکھیں، جب گندم غائب ہو گئی تو آٹے کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی اور اس وقت مارکیٹ میں ناپید بھی ہے. اب جن دکانوں پہ آٹا موجود ہے وہ اگر 5-10 روپے کا کوئی فرق سے بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے نا، وہ پروفٹ لیں گے. اب وہاں جا کے جب اٹیک کریں گے یہ ٹائیگر فورس اور جگہ جگہ سے ان کی پکچرز لیں گے، واٹس ایپ کریں گے، اور وہ یہ ایک نیا بحران پیدا کر دے گا، ایک نیا مسئلہ پیدا کر دے گا. اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ ٹائیگر فورس کو خدا را اس کام میں انوالو نہ کریں، اور ان سے کسی اور طرح کی خدمات لی جا سکتی ہیں. درخت لگانے میں ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں، ان کو کچھ اور کام کاج میں ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے اور مہنگائی کنٹرول کرنا ان کے بس کا روک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکام بالا اس کی طرف توجہ دیں گے اور فوری طور پہ ان کو اس کام سے روک کے، تاکہ یہ پی ٹی آئی کی ساکھ کو متاثر کرنے کا باعث بھی نہ بنے اور تاجر برادری میں مایوسی پھیلانے کا باعث بھی نہ بنے. اللہ حافظ.